رات کی گہرائی ایک حقیقی خوفناک کہانی تعارف انسانی تخیل اکثر حقیقت سے زیادہ خوفناک مناظر تخلیق کرتا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت ہمیں حیران کرنے کا طریقہ جانتی ہے۔ یہ کہانی اس نازک پردے کو تلاش کرتی ہے جو ہماری دنیا کو نامعلوم سے جدا کرتا ہے، جہاں خوف پرورش پاتا ہے اور منطق بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک لرزہ دینے والی یاد دہانی ہے کہ کیوں بعض دروازے بند رہنے چاہیں اور کیوں بعض راستے کبھی نہ چھونے والے ہوں۔ کہانی ریونزوڈ نامی قصبہ ہمیشہ کے لیے ایک مایوس کن دھند میں لپٹا رہتا تھا، دھندلے پہاڑوں کے سائے میں چھپا ہوا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سرگوشیاں ہوا سے زیادہ تیزی سے پھیلتی تھیں اور راز ان لوگوں سے زیادہ دیر تک زندہ رہتے تھے جو انہیں چھپاتے تھے۔ یہاں کی رہائشیوں میں سے ایک کلارا ہاتھورن تھی، جو ایک نوجوان صحافی تھی اور سچائی کو بے نقاب کرنے کا جنون رکھتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو۔ جب کلارا کو قصبے کے کنارے ایک ترک شدہ حویلی کے بارے میں ایک گمنام اطلاع ملی تو اس کی جستجو بڑھ گئی۔ یہ حویلی، جو بلیک وارڈ مینر کے نام سے جانی جاتی تھی، اپنے سیاہ ماضی کی وجہ سے بدنام تھی۔ اچانک اموات، عجیب مظاہر اور آخری رہائشیوں کی ناقابل وضاحت گمشدگی کی کہانیاں اسے ایک مقامی افسانے میں بدل چکی تھیں۔ وہ نوٹ صرف اتنا کہتا تھا: اگر تم زندگی کی سب سے بڑی کہانی چاہتی ہو تو آدھی رات کو بلیک وارڈ مینر آؤ، تنہا۔ خوفناک لہجے کے باوجود کلارا ایک اچھی کہانی کے جادو کو نظر انداز نہیں کر سکی۔ چاندنی رات کے نیچے اپنے ٹارچ، نوٹ بک اور ریکارڈر کے ساتھ وہ روانہ ہوئی۔ حویلی رات میں ایک عفریت کی طرح کھڑی تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں خالی آنکھوں کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ جیسے ہی کلارا اندر داخل ہوئی، ہوا سرد ہو گئی اور ایک ہلکی سی سڑاند اس کی ناک میں پہنچی۔ اس کے قدموں کی چاپ وسیع ویرانی میں گونج رہی تھی اور فرش کی تختوں کی چرچراہٹ ایک انتباہ جیسی محسوس ہوتی تھی۔ بڑے ہال میں اس نے ایک پرانی جھاڑ فانوس دیکھی جو آہستہ آہستہ جھول رہی تھی، حالانکہ وہاں ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں اس کا ہر قدم تعاقب کرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی، اس کا ریکارڈر خوفناک خاموشی کو محفوظ کر رہا تھا۔ مجھے نوٹ کس نے بھیجا؟ اس نے کانپتی آواز میں پکارا۔ اس کا واحد جواب ایک دور کی ہنسی تھی، نرم لیکن دل دہلا دینے والی۔ کلارا کا حوصلہ کمزور پڑنے لگا جب وہ حویلی کے اندر مزید گہرائی میں گئی۔ وہ ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئی جس میں ایک بڑا تختہ تھا، وہی جو وقت کے اثر سے محفوظ دکھائی دیتا تھا۔ کونے میں ایک شاندار پیانو اور ایک بڑا آئینہ تھا جو اس کے بے چین چہرے کو منعکس کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا معائنہ کیا، پیانو کی چابیاں خود سے ایک خوفناک دھن بجانے لگیں اور آئینے کی سطح میں پانی جیسی لہریں پیدا ہو گئیں۔ لائبریری میں کلارا کو حویلی کے آخری ہدایات ملے۔ مالک ویکٹر بلیک وارڈ کی ڈائریاں ملیں۔ ان کے اندراجات آہستہ آہستہ غیر مربوط ہوتے گئے۔ دیواروں میں آوازوں، سایہ دار شخصیات اور ایک دروازے کا ذکر کرتے ہوئے جو وہاں ظاہر ہوا جہاں اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دروازہ زندہ ہے، ایک اندراج میں لکھا تھا۔ یہ مجھ سے سرگوشی کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اسے کھولا جائے۔ میں زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکتا۔ جب کلارا یہ پڑھ رہی تھی تو اس نے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک دروازہ تھا جو پہلے وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ چھوٹا سا تھا، اتنا کہ ایک شخص مشکل سے رینگ کر اس میں سے گزر سکے، اور یہ کسی زندہ چیز کی طرح دھڑک رہا تھا۔ بہتر فیصلے کے باوجود کلارا دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی درزوں سے ایک آواز ہے، نکلی، مدھم اور دھوکا دینے والی۔ قریب آؤ کلارا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مزید مزاحمت نہ کر سکنے کے باعث کلارا نے دروازہ کھول دیا۔ برفانی ہوا کا ایک جھونکا آیا، اس کی ٹارچ بجھ گئی اور وہ تاریکی میں ڈوب گئی۔ دروازے کے دوسری طرف ایک خلا تھا، بے پایاں اور دباؤ ڈالنے والا، جس میں دور سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ کلارا نے محسوس کیا کہ اسے کھینچا جا رہا ہے۔ اس کا جسم مفلوج ہو گیا اور سائے دار ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے اس قوت کے خلاف لڑنے کی کوشش کی۔ اس کی چیخیں خلا میں گونجنے لگیں، جیسے ہی اسے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گی۔ اچانک کمرے میں روشنی کی ایک لہر بھر گئی۔ ایک بوڑھی عورت وہاں کھڑی تھی، ہاتھ میں لالٹین پکڑے ہوئے۔ اس کا چہرہ مانوس لگا، جیسے کلارا نے پہلے کہیں تصویروں میں دیکھا ہو۔ تمہیں اسے نہیں کھولنا چاہیے تھا،
عورت نے سختی سے کہا اور کلارا کو دروازے سے دور کھینچ لیا۔ عورت نے اپنا تعارف ایلنور بلیک وارڈ کے طور پر کرایا، جو بلیک وارڈ خاندان کی واحد زندہ بچ جانے والی فرد تھی۔ اس نے وضاحت کی کہ یہ دروازہ دوسری دنیا کا راستہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں روحیں قید تھیں۔ ویکٹر نے سالوں پہلے یہ دروازہ کھولا تھا، جس سے ایک لانت چھوٹی جو ایک ایک کر کے خاندان کو نگل گئی۔ یہ حویلی خوف سے اپنی طاقت لیتی ہے، ایلنور نے کہا۔ یہ تمہیں یہاں اسی طرح لائی جیسے ہمیں لایا تھا۔ دروازہ ایک بار کھل جائے تو بند نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس بس ایک موقع ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ لیکن حویلی کے منصوبے کچھ اور تھے۔ دروازے زور سے بند ہو گئے اور گھر زندہ لگنے لگا۔ سائے مزید مضبوط ہو گئے، ان کی سرگوشیاں اذیت بھری چیخوں میں بدل گئیں۔ کلارا اور ایلنور تیزی سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں دوڑتے رہے۔ جب گھڑی نے آدھی رات کے 12 بجائے تو حویلی نے اپنی پوری طاقت دکھائی۔ دیواریں اندھیرے سے بھر گئیں اور ہوا خوف سے بھری ہوئی لگنے لگی۔ ایلنور لڑکھڑا گئی، اس کی لالٹین بجھ گئی۔ چلو، اس نے کلارا کو چلاتے ہوئے کہا، خود کو بچاؤ۔ لیکن کلارا اسے پیچھے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے ایلنور کو سہارا دیا اور دونوں بھول بھلیوں جیسے راستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخرکار وہ مرکزی دروازے تک پہنچے، لیکن وہ مہر لگا ہوا تھا۔ سائے قریب آ گئے، ان کی شکلیں بھیانک اور ناقابل شناخت تھیں۔ کلارا کو جرائد اور ویکٹر کے آخری اندراج کا خیال آیا۔ لانت کو توڑنے کے لیے دروازے کو تباہ کرنا ہوگا۔ ہمت جمع کرتے ہوئے کلارا چھوٹے دھڑکتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ ایک بھاری شمعدان سے اس نے بار بار اس پر وار کیا، ہر وار کے ساتھ ایک خوفناک چیخ نکلتی۔ آخرکار دروازہ ٹوٹ گیا اور سائے تحلیل ہو گئے۔ کلارا بلیک وڈ مینشن کے لان پر جاگی، پہاڑیوں پر سورج کی پہلی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ ایلنور غائب ہو چکی تھی، صرف لالٹین چھوڑ گئی تھی۔ حویلی خاموش تھی، اس کی لانت شاید ختم ہو چکی تھی۔ کلارا نے اس دن ریونس وورڈ کو چھوڑ دیا اور دوبارہ کبھی واپس نہ جانے کا عہد کیا۔ اس نے اپنی کہانی شائع کی، لیکن مافوق الفطرت واقعات کی تفصیلات شامل نہیں کیں۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ سچائیاں اتنی خطرناک ہیں کہ انہیں ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ، تجسس ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ دریافت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن خطرے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہتر ہے کہ نہ چھیڑا جائے، کیونکہ حقیقت کی جستجو کبھی کبھار ایسی ہولناکیاں بیدار کر دیتی ہے جو ناقابل تلافی ہوتی ہیں۔